بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللفظ الذي وضع لتملیک العین اذا اطلق وتكون القرینة دالة على ان الموضوع له غیر مراد بأن تكون الزوجة حرة يثبت المعنى المجازی وهو ملک المتعة۔ تو وہ لفظ جو تملیک عین کے لیے وضع کیا گیا ہے جب وہ بولا جائے اور قرینہ دلالت کر رہا ہو اس بات پر کہ معنی موضوع له مراد نہیں ہے، اس طور پر کہ عورت آزاد ہو تو معنی مجازی ثابت ہو جائے گا جو کہ ملک متعہ ہے۔ یعنی ماقبل میں بیان کیا تھا کہ لفظ نکاح کے ذریعے سے، لفظ تزویج کے ذریعے سے اور ان الفاظ کے ذریعے سے جو تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے احناف کے نزدیک۔ تو تملیک عین کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی مکمل طور پر ملکیت ثابت ہونا، ٹھیک ہے، مکمل طور پر کسی چیز کا کسی کو مالک بنانا، اسی کو ہی تملیک عین کہتے ہیں۔ یعنی عین اس چیز کا وہ مالک ہو جائے، اسے وہ بیچ سکتا ہو، خرید سکتا ہو اور اس سے ہر طرح سے وہ انتفاع کر سکتا ہو، ہر طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہو اور اسے بیچ خرید بھی سکتا ہو، تو اسی کو کہتے ہیں تملیک عین، کہ مکمل طور پر اس کی ملکیت ثابت ہو جائے۔ اور تو وہ الفاظ جو جن الفاظ کے ذریعے سے مکمل طور پر کسی چیز کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے فوراً، فی الحال، ٹھیک ہے، فی الحال جن الفاظ سے کسی چیز کی ملکیت مکمل طور پر ثابت ہو جاتی ہے ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی پر آگے تفریع کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کو بولا گیا، یعنی جو الفاظ تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان الفاظ میں سے کسی لفظ کو بھی بولا گیا اور اس وقت کوئی ایسی چیز ہو جو دلالت کرے اس بات پر، جو اس چیز کو بتائے کہ یہاں پر اس لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کوئی ایسا اشارہ ہو، کوئی ایسا قرینہ ہو جو بتائے کہ اس لفظ کا حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعتُ ہذہ، یعنی میں نے اس عورت کو بیچ دیا۔ تو اب جب اس نے ایسا کہا اور وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا آزاد ہونا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، لفظ بیع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ بیع اسی چیز کی ہو سکتی ہے جو چیز اپنی ملکیت میں ہو۔ یعنی اگر کوئی کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو اس چیز پر اس کی ملکیت پہلے ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو، اور آزاد عورت کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، تو جب یہاں عورت آزاد ہے تو اس کا وہ مالک بھی نہیں ہوگا جس نے کہا ہے کہ بعتُ ہذہ، تو وہ اس کا مالک بھی نہیں ہے، اور جب وہ مالک نہیں ہے تو چونکہ بیچ اسی چیز کو سکتا ہے جس چیز کا وہ بیچنے والا جس چیز کا مالک ہو اسی چیز کو بیچ سکتا ہے، اور یہاں پر آزاد عورت جو ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرینہ اس عورت کا آزاد ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر لفظ بیع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آزاد عورت وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ تو اب جب یہ معنی متعذر ہو گیا، حقیقی معنی مراد لینا یہاں پر مشکل ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، تو اب اس کا مجازی معنی مراد ہوگا، اور مجازی معنی یہاں پر ملک متعہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی عورت نے اپنے بارے میں کہا کہ بعتُ نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو تجھ سے بیچ دیا، اور پھر سامنے والے نے قبول کر لیا، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ عورت کا آزاد ہو کر کے یہ کہنا کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، تو بیچا اسی چیز کو جاتا ہے جو چیز کسی کی ملکیت میں ہو، اور یہ آزاد عورت کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ جب یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو بیچ بھی نہیں سکتی ہے، نہ ہی کوئی دوسرا اسے بیچ سکتا ہے۔ جب کوئی بیچ نہیں سکتا ہے تو اس کے باوجود لفظ بیع کا
استعمال کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بیع کا یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، اور وہاں پر جو قرائن ہوں گے وہ اس بات پر دلالت کریں گے کہ یہاں پر جو اس کا مجازی معنی مراد ہے وہ ہے ملک متعہ، یعنی کہ نکاح مراد ہے یہاں پر۔ تو اگر کسی نے کسی سے نکاح کرنے کے لیے بیع کا یا پھر ہبہ کا یا صدقہ کا یا صلح کا یا وہ جتنے بھی الفاظ تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان الفاظ کا استعمال کیا نکاح کے اندر، اور وہاں پر کوئی قرینہ اس ہو جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، تو اس وقت اس کا مجازی معنی ثابت ہو جائے گا جو کہ ملک متعہ ہوگا، تو اس کے ذریعے سے بھی وہاں پر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اس کا بیعتو کہنا یہ نکحتو کہنے کی طرح ہے، یا وہبتو کہنا، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ نکحتو کے ہی معنی میں ہوں گے جب کوئی قرینہ ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا حقیقی معنی متاثر ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں پر مجازی معنی جو کہ ملک متعہ ہے وہ مراد لیا گیا ہے۔ اب یہاں آگے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر اگر کسی نے کہا کہ بیعتو حاضی، یعنی کسی آزاد عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس عورت کو بیچ دیا، اور تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہاں پر بیع کا معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آزاد کی بیع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آزاد کی بیع نہیں ہوتی ہے اور یہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہوگا، لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہاں پر اس کا مجازی معنی مراد ہے، اور کون سا مجازی معنی مراد ہے؟ یعنی لفظ نکاح اس سے مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، تو ان دونوں معانی کے درمیان میں کوئی نسبت، کوئی تعلق ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی لفظ کا اگر حقیقی معنی چھوڑ کر کے اس کا مجازی معنی مراد لینا ہے تو اس کے حقیقی معنی اور مجازی معنی ان دونوں کے درمیان میں کوئی تعلق اور کوئی نسبت ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بیعتو یا وہبتو یا دوسرے الفاظ جو ہے ان کو بول کر کے جب نکحتو مراد لیا گیا ہے، یعنی نکاح اس سے مراد لیا گیا ہے، تو نکاح کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں تعلق کیا ہے اور نسبت کیا ہے، اسی کو آگے بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، کیونکہ ملک عین یہ سبب ہے ملک متعہ کا۔ فَيَكُونُ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْمُسَبَّبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ، لفظ السببی علی المسبب، لفظ السببی علی المسبب، تو لفظ سبب کا مسبب پر اطلاق کرنا ہوگا۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح اور مثال کے طور پر بیع، ان دونوں کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ تعلق سبب اور مسبب کا ہے۔ وہ اس طور پر ہے کہ جتنے بھی الفاظ تملیک عین کے لیے وضع کیے گئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو بول کر کے کسی کا مکمل طور پر کسی کے لیے کسی کی ملکیت ثابت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے لیے مکمل طور پر کسی چیز کی ملکیت ثابت کی جاتی ہے کسی کے لیے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے جس چیز کی ملکیت ثابت کی گئی ہے وہ شخص اس چیز سے ہر طرح کا انتفاع اٹھا سکتا ہے اور اسے ہر طرح سے اسے بیچ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تو تملیک عین کے اندر کیا ہوتا ہے، مکمل طور پر وہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے، اور نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، نکاح کے اندر متعہ کا وہ مالک ہوتا ہے، یعنی زوجین جو ہے وہ متعہ کے مالک ہوتے ہیں، یعنی زوجین کا ایک دوسرے سے انتفاع حلال ہوتا ہے، اور اس کے اندر صرف ملک متعہ حاصل ہوتا ہے لفظ نکاح کے اندر، اور تملیک عین جو ہے اس کے اندر مکمل طور پر ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب تملیک عین حاصل ہوگا تو ملک متعہ بھی حاصل ہوگا، کیونکہ تملیک عین مکمل طور پر ملکیت تملیک عین کے اندر مکمل طور پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ملک عین تملیک عین کے اندر حاصل ہوتا ہے، اور نکاح کے اندر ملک متعہ حاصل ہوتا ہے، اور ملک متعہ یہ ملک عین کا ایک حصہ ہی ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی باندی کو اگر کوئی خرید لیتا ہے تو اس سے وہ انتفاع اٹھا سکتا ہے،
جس طرح وہ اس کے لیے اپنی بیوی سے وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے، ویسے ہی باندی سے بھی وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے اگر وہ کسی باندی کو اگر وہ خرید لیتا ہے تو. اور باندی کو خریدنا یہاں پر تملیک عین ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا مکمل طور پر مالک ہو جاتا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی خرید رہا ہے تو وہ مکمل طور پر اس کا مالک ہو جاتا ہے. تو جب وہ مکمل طور پر مالک ہوتا ہے تو اس کے تحت ملک متعہ بھی آتی ہے، ملک متعہ بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے. اور تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تملیک عین جو ہے وہ سبب ہے ملک متعہ کا بھی، یعنی ملک عین ملک متعہ کا بھی سبب ہے. جب ملک عین حاصل ہوگا تو ملک متعہ بھی حاصل ہوگا. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ملک متعہ جو ہے یہ مسبب ہے اور تملیک عین جو ہے وہ سبب ہے، کہ جب تملیک عین جب بھی پایا جائے گا تو ملک متعہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پایا جائے گا. تو بیع، ہبہ، تملیک، صدقہ یہ الفاظ جو ہیں ان سب کے اندر تملیک عین پایا جاتا ہے، یعنی ملک متعہ ان سب کے اندر پایا جاتا ہے. جب ان سب کے اندر ملک متعہ پایا جاتا ہے اور ان سب کے اندر ملک عین پایا جاتا ہے، یعنی اصل معنی جو ہے وہ ان کے اندر ملک عین ہے. جب ان کے اندر ملک عین پایا جاتا ہے تو ملک متعہ بھی پایا جائے گا. یہ الفاظ جو ہیں یہ تملیک عین کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور نکاح یہ ملک متعہ کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور ملک متعہ اور تملیک عین کے درمیان میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے. تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بیع، ہبہ، تملیک، صدقہ ان سب کے اور نکاح کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ سبب اور مسبب کا تعلق ہے. اور سبب اور مسبب کا تعلق یہ کافی ہے کسی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے اس کے مجازی معنی کو مراد لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اگر کسی نے بیعتو کا استعمال کیا اور جو عورت ہے وہ آزاد ہے تو ایسی صورت میں اس کا مجازی معنی مراد لینے کے لیے بیعتو اور نکاحتو ان دونوں کے درمیان میں سبب اور مسبب کا تعلق ہوگا، اور اتنا تعلق کافی ہے کسی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے اس کا مجازی معنی مراد لینے کے لیے. تو یہی یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے علاوہ ان الفاظ کا استعمال کیا جن الفاظ کو تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ان الفاظ کو بول کر کے اس نے مجازی معنی مراد لیا یعنی نکاح مراد لیا، اور وہاں پر کوئی ایسا اشارہ ہے، کوئی ایسا قرینہ ہے جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وہاں پر مجازی معنی مراد لینا درست ہوگا اور اس کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا. اور مجازی معنی مراد لینا اس وجہ سے درست ہوگا کیونکہ حقیقی اور یہاں جو دو معنی بیان کیے گئے ہیں نکاح اور یہ الفاظ، تو ان دونوں کے درمیان میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے، اور یہ تعلق حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مجازی معنی مراد لینے کے لیے کافی ہے. لہٰذا اگر کسی نے ان الفاظ میں سے کسی لفظ کا استعمال کیا اور اس سے نکاح مراد لیا یعنی اس کے ذریعے سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور وہاں پر کوئی قرینہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، تو اس کا حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مجازی معنی مراد لینا درست ہوگا اور نکاح اس کے ذریعے سے منعقد ہو جائے گا. وعند الشافعی لا ينعقد بهذه الالفاظ، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ جو قاعدہ اوپر بیان کیا گیا اور یہ جو پوری بات گزری وہ احناف کے نزدیک ہے، یعنی احناف کے نزدیک لفظ نکاح اور لفظ تزویج ان دونوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی وہ الفاظ جو تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن شرط اتنی ہے کہ کوئی قرینہ ہو جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، تو ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، یعنی جتنے بھی الفاظ تملیک عین فی الحال کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان میں سے کسی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. نکاح منعقد ہوگا تو وہ صرف لفظ
نکاح اور لفظ تزویج کے ذریعے سے، یعنی تزوجتو، نکحتو وغیرہ، ان الفاظ کے ذریعے سے ہی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نکاح منعقد ہوگا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے کسی لفظ کے ذریعے سے بھی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں الفاظ کا استعمال قرآن شریف میں فرمایا ہے، جہاں پر بھی نکاح وغیرہ کا ذکر آیا ہے تو انہی الفاظ کا استعمال فرمایا۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لفظ نکاح اور تزویج کے ذریعے سے ہی نکاح منعقد ہوگا، ان کے علاوہ کسی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر حضرت امام شافعی علیہ رحمہ پر ایک سوال ہوگا، اعتراض، وہ یہ ہے کہ آپ نے تو فرمایا کہ نکاح کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر نکاح کے لیے لفظ نکاح اور تزویج کا استعمال فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ہبہ کا اطلاق کیا ہے، یعنی فرمایا إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، وہ مومنہ عورت جو اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، نبی کو سپرد کر دے، تو ان اراد النبی ان یستنکحها، اور نبی بھی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کریں، تو ایسی صورت میں وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ پیچھے جو آیت کریمہ جس سے شروع ہوئی ہے، آیت کریمہ کی جہاں ابتدا ہوئی ہے، وہاں پر انا احللنا کا استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جو عورتیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں ان کا بیان ہے۔ تو اگر کسی مومنہ عورت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی مومنہ عورت نے نبی کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تو، اور نبی بھی اس سے نکاح فرمانے کا ارادہ کریں، تو وہ بھی ان کے لیے حلال ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ وہبتو کا اطلاق فرمایا، اور یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا بیان ہے اس آیت کے اندر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر لفظ وہب کا اطلاق فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کے لیے حلال ہے، یعنی وہ بھی ان کے نکاح میں آ جائے گی۔ تو یہاں پر لفظ وہب کا اطلاق فرمایا اور یہاں پر اس سے نکاح مراد لیا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لفظ وہب بھی یہ اس کے ذریعے سے بھی نکاح درست ہو۔ حالانکہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح اور تزویج سے ہی نکاح درست ہوگا، تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ پر اعتراض ہے کہ لفظ ہبہ کے ذریعے سے نکاح کرنا یہ بھی قرآن شریف سے ثابت ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں ماتن علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ کی جانب سے شارح علیہ رحمہ امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنْقَادُهُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مختص بالنبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور لفظ ہبہ کے ذریعے سے اس کا منعقد ہونا، یعنی نکاح کا لفظ ہبہ کے ذریعے سے منعقد ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ لقولہ تعالی خالصۃ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان خالصۃ لک کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین فرمایا کہ خاص کر آپ کے لیے نہ کہ مومنین کے لیے۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کے فوراً بعد فرمایا کہ خاص کر آپ کے لیے نہ کہ مومنین کے لیے، تو یہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ لفظ ہبہ کے ذریعے سے نکاح کا منعقد ہونا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، نہ کہ دیگر مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے عام طور پر یہ نہیں ہے، بلکہ لفظ ہبہ کے ذریعے سے نکاح کا منعقد ہونا یہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا جواب ہے ان پر جو اعتراض ہوا اس کا۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ الْآيَةُ مَجَازٌ وَالْمَجَازُ لَا يَخْتَصُّ بِحَضْرَةِ الرِّسَالَةِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ یہ آیت مجاز ہے، اور مجاز یہ حضرت رسالت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو خالصۃ لک من دون المؤمنین فرمایا ہے وہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہا ہے کہ لفظ وہابہ کے ساتھ نکاح کا منعقد ہونا یہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ لفظ وہابہ کا یہاں پر اطلاق کیا گیا ہے اور اس کا مجازی معنی یعنی نکاح مراد لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور نکاح جب مراد لیا گیا تو چونکہ لفظ وہابہ کا حقیقی معنی تو نکاح نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی نکاح ہے، تو لفظ بول کر کے اس کا مجازی معنی مراد لینا یہ سب کے لیے عام ہے، یہ حضور کے ساتھ یا انبیاء یا رسول کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے عام ہے۔ اور اس کا خاص ہونا لفظ کے حقیقی معنی کو مراد لینا، لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے اس کا مجازی معنی مراد لینا اور اس کو خاص قرار دینا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ کسی لفظ کو بول کر کے اس کا مجازی معنی مراد لینا یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کا مجازی معنی مراد لینا یہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ہر ایک کے لیے عام ہے۔ کوئی بھی کسی لفظ کو بول کر کے اس کا مجازی معنی مراد لے سکتا ہے، اور اس کا یہاں پر جو ام وہبت نفسہا للنبی کے اندر وہابہ کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہاں پر مجازی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ جب یہ مجازی معنی میں ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ہر کوئی اس کا استعمال کر سکتا ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجاز کسی لفظ کا مجازی معنی مراد لینا یہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہوگا کہ یہاں پر جو آگے خالصۃ لک فرمایا ہے یہ پھر اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابہ یہ یہاں پر اس کا مراد لینا یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ مجازی معنی مراد لینا یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر ایک کے لیے عام ہوتا ہے، تو اب خالصۃ لک کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کس سے متعلق ہوگا اور یہ کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ تو اسی کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ وقولہ تعالی خالصۃ لک فی عدم وجوب المہر او احللناہن خالصۃ لک ای لا یحل لأحد نکاحہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان خالصۃ لک یہ عدم وجوب مہر کے سلسلے میں ہے، یا پھر احللناہن خالصۃ لک یعنی احللناہن سے یہ متعلق ہے، یعنی ای لا یحل لأحد نکاحہن، یعنی کسی ایک کے لیے کسی کے لیے بھی ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اس کا جواب یہاں پر دیتے ہیں کہ خالصۃ لک اس کا معنی کیا ہے یہاں پر، تو اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کے دو معنی میں سے ایک معنی کوئی مراد ہو سکتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ عدم وجوب مہر ہے، یعنی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اپنے آپ کو ہبہ کر دے، یعنی کوئی عورت اگر اپنے آپ کو حضور کے نکاح میں دے دے بغیر مہر کے، تو یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، یعنی مہر کا واجب نہ ہونا یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہابہ کا استعمال ہے، پھر اس کے بعد خالصۃ لک کا فرمایا تو یہ وہابہ سے ہی متعلق ہوگا، اور اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی کو ہبہ کیا تو ایسی صورت میں اس کا مہر اس پر واجب ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کسی نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مہر واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ آگے جو خالصۃ لک ہے اس کا یہی معنی ہے کہ بغیر مہر کے اس کا حلال ہو جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ کے لیے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہبہ کر دینا اور حضور کا قبول فرما لینا اور اس پر مہر کا واجب نہ ہونا یہ خاص ہے حضور کے لیے نہ کہ مومنین کے لیے۔ یا پھر یہ خالصۃ لک جو ہے وہ احللناہن سے متعلق ہوگا، جو آیت کے ابتدا میں احللنا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے یہ متعلق ہوگا کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کیا۔
اور خاص آپ ہی کے لیے ان کو ہم نے حلال کیا، یعنی کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ان عورتوں سے نکاح کریں، یعنی ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں ان میں سے کسی سے بھی کسی کا بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، وہ حضور کے لیے ہی صرف حلال ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہی معنی ہے خالصۃ لک کا، کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی حلال ہیں، حضور کے وصال کے بعد بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے نکاح کرے۔ یا پھر خالصۃ لک، اس کا معنی یہ ہے کہ مہر کا واجب نہ ہونا یہ آپ ہی کے لیے خاص کر کے ہے، نہ کہ مومنین کے لیے، عام مومنین کے لیے ایسا نہیں ہے۔ وشرط سماع کل منہما لفظ الآخر وحضور حرین او حر و حرتین، اور شرط لگائی گئی ہے عاقدین میں سے ہر ایک کے دوسرے کے لفظ کو سننے کی، اور دو آزاد مردوں کے حاضر ہونے کی، یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کے حاضر ہونے کی۔ یہاں سے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو دو لوگ نکاح کو منعقد کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، جو دونوں خود سے اپنا نکاح کر رہے ہوں، اور دونوں کی طرف سے کوئی وکیل ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں کی طرف سے کوئی ولی ہو یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی نکاح کو منعقد کر رہا ہو، خواہ وہ دونوں خود اپنا نکاح منعقد کر رہے ہوں، تو وہی دونوں ایک دوسرے کے الفاظ کو سنیں، یعنی ایجاب کرنے والا قبول کو سنیں اور قبول کرنے والا ایجاب کو سنیں۔ اور اگر ولی ہے دونوں، تو دونوں ولی ایک دوسرے کی بات کو سنیں، یعنی ایجاب و قبول جو بھی کرے وہ ایجاب کرنے والا قبول کو سنے اور قبول کرنے والا ایجاب کو سنے۔ تو اسی کی شرط لگائی گئی ہے نکاح کے اندر کہ عاقدین میں سے ہر ایک دوسرے کے لفظ کو سنے، یعنی جو بھی نکاح کو منعقد کرنے والے دو لوگ ہیں ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو سنے۔ اور شرط لگائی گئی ہے دو آزاد مردوں یا ایک آزاد مرد اور دو عورتوں کے حاضر ہونے کی، یعنی یہ بھی شرط ہے کہ گواہی کے لیے وہاں پر دو آزاد مرد حاضر ہوں، یا اگر دو آزاد مرد نہیں ہو پا رہے ہیں تو ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتیں حاضر ہوں کم از کم گواہی کے لیے۔ تو گواہی کے لیے نکاح کے اندر کم سے کم دو آزاد مردوں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر دو آزاد مرد گواہی کے لیے حاضر نہیں ہوئے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، یا اگر دو آزاد مرد حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم از کم ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتیں حاضر ہو جائیں تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ آزاد کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر دو غلام حاضر ہوں گے، اگرچہ دونوں مرد ہوں، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا ان کے حاضر ہونے سے۔ خلافاً للشافعی الا اذ عنده لا يصح الا بشہادۃ الرجال، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف یہ ہے، یعنی کہ اس کا تعلق وہ حضور و حرین او حر و حرتین میں جو حرتین ہے، دوسرا والا قول او حر و حرتین، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مردوں کی شہادت کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ یعنی امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نکاح کے اندر گواہی جو معتبر ہے وہ صرف مردوں کی گواہی ہے، اور عورتیں اگر حاضر ہوئیں، یعنی ایک آزاد مرد اور دو عورتیں اگر حاضر ہو جائے گواہی کے لیے، تو ان کے ذریعے سے یا ان کے موجود ہونے کے وقت نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جس حدیث سے اس سلسلے میں استدلال کیا جاتا ہے وہ حدیث اس طرح ہے کہ لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، نکاح بغیر ولی کے اور بغیر دو گواہوں کے، دو عادل گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، کوئی بھی نکاح نہیں ہے مگر ولی سے اور دو عادل گواہوں کی وجہ سے۔ تو اس میں شاہدی عدل ہے، شاہدی یہ شاہدین ہیں اصل میں، تو شاہدین کا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے شاہدین، اور مذکر ہے، اس میں فاعل تثنیہ مذکر ہے۔
تو مذکر کا صیغہ ہے تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر مذکر ہوں دونوں کے دونوں تو ہی ان کی گواہی معتبر ہوگی، اور اگر مذکر نہیں ہے تو گواہی معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ مذکر کا ہے نہ کہ مؤنث کا۔ تو یہ ان کا استدلال ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر عورتیں ہوں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، صرف مرد کی گواہی ہی نکاح کے اندر معتبر ہے۔ لیکن اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر جو شاہدی عدلین ہیں یہ صرف تعدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی دو ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ شاہدین جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ صرف اس پر دلالت کرتا ہے کہ گواہ جو ہوں وہ دو مرد ہوں، ٹھیک ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر عورتیں ہوں تو چونکہ عورتوں کے سلسلے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں، یعنی مرد کا دو عورتوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک مرد کا ہوتا ہے۔ تو اسی سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر عورتیں ہیں تو دو عورتوں کو ایک مرد کی جگہ پہ رکھا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہو سکتے ہوں تو دو عورتیں بھی اگر ہو جائیں تو بھی ان کی گواہی معتبر ہوگی، ایک مرد اور دو عورتوں کی۔ تو یہ جو شاہدی عدلین ہیں یہ صرف تعدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی عدد کے دو ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ اس پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مکلفین سامعین مسلمین سامعین معا لفظہما ولا یصح ان سمعا متفرقین، دونوں کے دونوں مکلف ہوں، مسلمان ہوں، دونوں سن رہے ہوں عاقدین میں سے ہر ایک کے الفاظ کو ایک ساتھ، تو درست نہیں ہوگا، نکاح درست نہیں ہوگا اگر وہ دونوں الگ الگ سنیں۔ یعنی مکلف وہ بندے جن پر احکام پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، جو کہ عقل مند ہوتے ہیں اور بالغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو ان پر احکام کا انہیں مکلف نہیں بنایا جاتا ہے۔ تو مکلفین کہہ کر کے اس سے پاگل اور نابالغ کو نکال دیا۔ تو اگر دو پاگل ہوں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، ایسے ہی اگر دو بچے ہوں جو گواہی دیں تو ان کی بھی گواہی معتبر نہیں ہوگی نکاح کے اندر۔ اور پھر آگے فرمایا دونوں کے دونوں مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں۔ کافر اگر ہے تو ان کی گواہی بھی نکاح کے اندر معتبر نہیں ہوگی، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں برابر ہے۔ اور ایسے ہی سامعین معاً، یعنی جو دونوں گواہ ہوں گے وہ دونوں کے دونوں جو نکاح منعقد کرنے والے دو لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کے لفظ کو ایک ساتھ سنیں، یعنی دونوں گواہوں کی موجودگی کے وقت ہی ایجاب اور قبول ہو اور کوئی بھی چیز ان کے سننے سے مانع نہ ہو، اس طور پر کہ جو دونوں گواہ ہیں وہ بہرے ہوں یا پھر دونوں سو رہے ہوں جو ان کے ایجاب اور قبول کو نہ سن سکے، یا پھر ایسا ہو کہ ایک کے موجودگی میں پہلے ہو جائے ایجاب و قبول، پھر وہ چلا جائے پھر دوسرے کی موجودگی میں ہو۔ اگر ان سب صورتوں میں نکاح کیا گیا تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو معاً کی قید لگائی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں کا ایک ساتھ ایجاب و قبول کو سننا یہ ضروری ہے۔ تو گواہ ایسے ہوں جو دونوں کے دونوں ایک ساتھ ایجاب اور قبول کو سن رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس وقت نکاح درست ہوگا۔ فلا یصح ان سمعا متفرقین، تو اگر دونوں نے الگ الگ سنا، دونوں گواہوں نے الگ الگ ایجاب اور قبول کو سنے تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ کما اذا نکاح بحضور واحد ثم غاب ہوا وحضر آخر فاعاد بحضوره، جیسا کہ اس وقت جب دونوں نے نکاح کیا ایک گواہ کے حاضر ہونے کے وقت، پھر وہ گواہ غائب ہو گیا اور دوسرا حاضر ہوا، پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا اس کے حاضر ہونے کے وقت۔ تو یہ اس کی مثال دے رہے ہیں فلا یصح کی کہ نکاح اگر دونوں نے متفرق طور پر سنا
تو ان کا سننا یہ کفایت نہیں کرے گا اور نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دو گواہ تھے لیکن ابھی جو موجود ہے وہ ایک ہی گواہ ہے، تو ایک گواہ کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ گواہ جو ہے وہ چلا گیا کہیں، پھر اس کے بعد دوسرا گواہ جو ہے وہ آیا اور پھر سے ایجاب و قبول ہوا، تو ایسی صورت میں دونوں نے الگ الگ ایجاب و قبول کو سنا، اس وجہ سے نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کا ایک ساتھ گواہی کو سننا، ایک ساتھ دونوں کا نکاح کے الفاظ کو سننا ضروری ہے، یعنی ایجاب و قبول کو ایک ساتھ سننا یہ ضروری ہے۔